5 مئی سے لے کے 10 مئی تک پوری قوم جو ہے وہ مارکہ حق کو سیلیبریٹ کرتی رہی ہے، اس لیے کہ یہ وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی جس میں ہم نے بھارت کو وہ مزہ چکھایا کہ وہ آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں گی، اور پوری دنیا میں ہماری جو ملٹری سپریمیسی ہے اس کو اکنالج بھی کیا گیا، تسلیم بھی کیا گیا، اور اس کی تعریفیں جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی کی۔ اگر یاد ہو تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہی از ناٹ اونلی اے گریٹ فائٹر، ہی از اے گریٹ جرنل، آئی لو ہم اینڈ سو مینی ادر تھنگس۔ تعریف کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس جنگ نے جو 5 روزہ جنگ تھی، جو 4.5 دن تو انہوں نے لڑی، ہم نے 4.5 گھنٹے میں اس کا فیصلہ کر دیا تھا، اور پتہ چلا کہ ہم سے 6 گنا بڑا دشمن جو ہے اس کو ہم نے دھول چٹا دی، چاہے وہ اس کی ایئر فورس تھی، چاہے اس کی نیوی تھی جس کو 400 کلومیٹر سے قریب ہم نے نہیں آنے دیا، یا پھر ہماری لینڈ فورسز تھی جنہوں نے ان کے ہوائی اڈوں کو تباہ کرنے سے لے کے ان کے جو SU-400 قسم کے جو یعنی ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے ان کو ہمارے 2 جیلے پائلٹ نے جس طرح سے تباہ کیا۔ ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو 5 روزہ لڑائی تھی یہ کیسے لڑی گئی، کس طرح جیتی گئی، اس کے بارے میں آنے والی سالوں میں لوگ جو ہے ملٹری اکیڈمیز میں اس کو اسٹڈی کیا کریں گے، اس کو پڑھا کریں گے، اور جین بک آف ڈیفنس جو ہے دنیا کی اس کے اندر بھی اس کا ایک چیپٹر جو ہے اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن کیا جنگ 2 ہمسایوں کے بیچ واحد راستہ ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اب اس کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی کچھ یعنی جو سیکٹرز ہیں، جو کچھ لوگ جو ہیں وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر اس وقت شریک ہیں، اور دونوں ہی ممالک کے جو اوپینین میکرز ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، وہ آپس میں مل کے دونوں ملکوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو میں ابھی اس نتیجے پر پہنچنے میں شاید تاخیر ہوتی مجھے، لیکن جو میں نے 2 بیانات دیکھے ہیں، ایک RSS کے سیکرٹری جنرل کا ہے اور دوسرا سابق آرمی چیف ہے انڈیا کے، ان کے بیانات، اتنا پازیٹیوزم، اتنی ریئلائزیشن آف دا ریئل سچویشن آن دا گراؤنڈ میں توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں ایمانداری سے یہ کہوں گا کہ RSS جو پرانی اینٹی پاکستان ہے، جو ہندوتا کی پالیسی کی پرچارک ہے، جنہوں نے بہت خوفناک قسم کے واقعات کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ سمجھوتہ ایکسپریس ہے، چاہے اس سے پہلے اور بے پناہ واقعات ہیں، اس کی لیڈرشپ سے یہ توقع کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کریں، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب تک میں نے ان کی زبان سے وہ ان کی فوٹیج نہیں دیکھ لی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی RSS کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے، ہندوستان کی حکومت کو اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرنا چاہیے۔ یہ حیران کن ڈیولپمنٹ ہے۔ میں نے سارک کے حوالے سے 3-4 سمٹس جو ہیں وہ رپورٹ کی ہوئی ہیں، میں نے اٹینڈ کی ہوئی ہیں۔ ہر مرتبہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے RSS جو ہے وہ گند ڈالتی تھی کہ وہ ساری جو کوششیں ہوتی تھیں ڈپلومیٹک لیول پر ان پر پانی پھر جاتا تھا، لیکن اب اسی کا سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میں توقع کر رہا ہوں کہ میرا فارن آفس جو ہے وہ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے گا، اور یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے یہ سرفیس کرے گی، اور دونوں ملکوں کے بیچ جو ہے پھر سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ میں ریکال کروں تو ایک وقت تھا جب کرکٹ ڈپلومیسی چلائی گئی، جس وقت ضیاء الحق تھے جو جا کے وہاں میچ دیکھنے بھی جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی طرف سے بہت سارے ایکٹرز جو ہیں وہ آتے تھے، جن میں شتروگھن سنہا تھا جو ذاتی مہمان بنے ضیاء الحق کے۔ تو اس طرح کی ایکسچینجز ہوتی تھی تب، یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے بیچ کلچرلی بھی اور تاریخی حوالے سے بھی بہت کچھ کامن ہے، ہماری کزینز بہت کامن ہے، ہمارے لباس میں بہت سی مماثلت ہے، ہماری بہت ساری تاریخ جو ہے وہ مشترکہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہمسائے کی حیثیت سے ہماری بھی پازیٹیو اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اپنے مسائل طے کریں۔ دوسری ایک سوچ یہ بھی ہے کہ یہ اچانک تبدیلی جو ہے یہ کیوں آئی ہے ہندوستان کے رویے میں؟ دیکھیے، ہم نے اس جنگ کے بعد اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہندوستان کے لیے کہ اس کی کوئی فلائٹ ایسٹ سائڈ پر جاتے ہوئے اوور فلائی نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کی بے پناہ فلائٹس اس سے متاثر ہوئی ہیں، اور ان کو 2 سے 3 گنا تک زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے ان فلائٹس کو آپریٹ کرنے کے لیے۔ پھر ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ شروع ہوئی تھی واگا بارڈر کے ذریعے، اگر یاد ہو، اس میں بھی بے پناہ یعنی چیزیں جو ہیں پاکستان سے وہاں جاتی تھی اور وہاں سے پاکستان آتی تھی، خاص طور سے سبزیاں، آلو، پیاز، یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت سستی ہندوستان سے پاکستان میں آ رہی تھی واگا بارڈر کے ذریعے۔
اور ایک سب سے بڑا نقصان جو ہندوستان کو ہوا ہے وہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بند ہونا وچ رنز انٹو ملینز آف ڈالر ایوری منتھ. وہ یہاں سے کنٹینرز کے ذریعے تورخم کے ذریعے افغانستان جاتی تھی، وہ سلسلہ بھی بند ہے. اسی طریقے سے انٹرنیشنل ذرائع سے جو ہندوستان دبئی کے ذریعے یا کسی مختلف اور ملکوں سے بھیجتے تھے اشیاء کراچی کے ایئرپورٹ کے ذریعے افغانستان کے لیے، وہ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہم نے بند کی ہوئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اچانک یہ شاید ریئلائزیشن ہوئی ہے ہندوستان میں کہ یہ تعلقات اگر خراب رہیں گے تو اس سے اکنامیکلی بھی بہت نقصان ہے، اور یہ جو پیسے ہمیں ڈیفنس کے اوپر خرچنے پڑ رہے ہیں، جو نتیجہ جس کا جو بھی حال ہی میں جو جنگ ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، چاہے وہ رفال طیارے گرے، چاہے وہ SU-400 جو ہے وہ تباہ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو ہمسایوں کو پیسفل کو ایگزسٹنس کے فارمولے کے تحت کوشش کرنی چاہیے کہ امن و امان کے ساتھ دو قریبی ہمسایوں کے طور پر رہ کے اپنے عوام کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں. کیا یہ رویہ ہندوستان برقرار رکھ پائے گا یا نہیں؟ کیا پاکستان کی طرف سے اس کا اسی سپرٹ کے ساتھ جواب دیا جائے گا یا نہیں؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو جس کے لیے ابھی انتظار کرنا پڑے گا. ہماری لیڈرشپ کی طرف سے اس کا کیا رسپانس جاتا ہے، ہماری جو رولنگ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو کیسے دیکھتی ہے اور اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن یہ توقع رکھنا کہ ہمارے باہمی تعلقات جو ہیں وہ مثبت ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، اور ایک دوسرے ہمسائے کے طور پر ہم یعنی میوچل کو ایگزسٹنس کے فارمولے کے تحت بہتر تعلقات استوار کر سکیں، میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف دو ممالک بلکہ اس پورے خطے میں ایک امن کا جو ہے وہ پیغام ہوگا. سارک جیسا پلیٹ فارم جو تھا جو بالکل اب اس وقت ڈیڈ ہے، وہ بھی ریوائیو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ریجنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ علاقے کے ممالک کے مسائل کو حل کرنے میں زیادہ ممدوع و معاون جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں. تو سارک بھی ریوائیو ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جو بزنس مین ہیں ان کو بھی ایکسیس ہونی چاہیے کہ وہ یہاں ہمارے بزنس مین کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اسی طرح سے جرنلسٹوں کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم نے پیسفل طریقے سے پرامن طریقے سے رہنا ہے تو اس کی 50 راہیں ہیں، وہ ساری دریافت ہو جائیں گی. اگر چینج آف ہارٹ ہوئی ہے ہندوستان میں تو میرے خیال سے پاکستان میں بھی لیڈرشپ کو اسی طرح سے پازیٹیولی اس کا جواب دینا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ کھیلوں کے میدان میں بھی ایک وقت ایسا تھا جب بائیلیٹرل سیریز ہوا کرتی تھی پاکستان اور ہندوستان کے مابین، اور اس میں بے پناہ لوگ ادھر سے ادھر آتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے. اسی طریقے سے سکھ یاتری یہ جو ابھی حال ہی میں یہاں سے ہو کے گئے ہیں بیساکھی کا تہوار منا کے، اور جس طریقے سے ہم نے کرتارپور کا کوریڈور جو ہے ان کے لیے کھولا ہے، تو یہ وہ گڈ ول جسٹرز تھے جس سے دونوں ممالک کے بیچ اور عوام کے بیچ روابط جو ہیں وہ اور زیادہ سٹرونگ ہوئے تھے. میرے خیال سے ایسی مزید راہیں دریافت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میوچل کو ایگزسٹنس کے تحت ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جس سے اس خطے کے اس ممالک کے جو عوام ہیں ان کو راحت جو ہے وہ مل سکے. بہت دیر ہو گئی دشمنیاں نبھاتے ہوئے، بہت نقصان اٹھا لیا دونوں ممالک نے اس حوالے سے. اب میرے خیال سے چونکہ پاپولیشن کے اعتبار سے ہم اس خطے کے پورے کے بہت بڑے ممالک ہیں، ہندوستان تو خیر بہت بڑی پاپولیشن ہے، ہم بھی 25 کروڑ کے قریب ہیں، تو 25 کروڑ اور وہ 1 بلین سے زیادہ جو آبادی وہاں کی ہے، اگر ان کے امن کی خاطر تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے تو میرا خیال ہے اس کے لیے سوچنا نہیں چاہیے، اس کے لیے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے.